نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن اسماعیل قال یہ کل والا باب چل رہا ہے جی قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا في القرآن في القرآن ان نسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا گیا قرآن میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوال کریں. وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية ہمیں اچھا لگتا تھا کہ وہ جنگل والوں میں سے کوئی آدمی آئے العاقل سمجھدار آدمی بار فيسأله وہ آپ سے سوال کرے یعنی کوئی بارو بندہ ہے نا کوئی آدمی کوئی جنگلی ونحن نسمع اور ہم سن لیں. فجاء رجل من اهل البادية آیا ایک آدمی جنگل والوں میں سے وقال اتانا رسولك اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے. فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. وہ جو آپ کا الچی آیا ہے نا جی اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال صدق. آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے. فقال فمن خلق السماء قال عز وجل. اس نے کہا کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ قال اللہ عز وجل. اللہ عز وجل نے. قال فمن خلق الارض والجبال. زمین پہاڑ قال کس اللہ نے پیدا عز کیے؟ وجل. آپ نے فرمایا اللہ عز وجل نے پیدا کیے. قال فمن جعل فيها المنافع. کس نے بنائی اس زمین میں نفع والی چیزیں؟ قال اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا اللہ نے جو عزت والا ہے وجل منا بزرگی والا ہے. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب اچھا الجبال. اس نے کہا باللہ ترجمہ کریں نا ذرا خود بھی آپ بھی. اس نے کہا وہ پس قسم ہے اس ذات کی شاباش. خلق جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو ونصب الجبال اور پہاڑوں کو گاڑا وجعل فيها المنافع اور اس میں بنائی فائدہ مند چیزیں. منفعت کی جمع منافع. ٹھیک ہے. اللہ ارسلک. کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ قال نعم. جی ہاں. قال زعم رسولک. اس نے کہا دعویٰ کیا آپ کے الچی نے ان علینا 5 صلوات وزکاة فی اموالنا. ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے. قال صدق. فرمایا اس نے ٹھیک کہا. قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. قال نعم. ترجمہ کریں. اس نے کہا قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اس کا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا. قال صدق. ترجمہ کریں. آپ کے الچی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے ہیں فرض ہیں سال میں. قال صدق. اس نے سچ کہا ہے. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے تقریر کر رہا ہے. قال نعم. اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا روزوں کا. قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہمارے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے اگر استطاعت ہو. قال صدق. فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ قال نعم. جی ہاں. قال فوالذی بعث بالحق. یہ ساری باتیں پوچھ کے نا اب کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا. لا ازید علیہن شیئا. لا لمبا کریں. ہاں. لا ازید علیہن شیئا ولا انقص. نہ میں زیادہ کروں گا ان پر کوئی چیز اور میں کم کروں گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق یدخلن الجنہ. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے ضرور جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث تو آپ کی یاد کرنے والی ہے نا. یاد کر لو نا بھائی. باب ما یذکر فی المناولۃ. یار نا کہا کے روکو نا. مناولہ کے بارے میں ناولا یوناولو مناولتن لفظی معنی کیا ہے؟ دینا کسی کو کوئی چیز، پکڑانا.
مناولہ کس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ بامفعلہ سا جی جی بامفعلہ، ایک دوسرے کو لینا دینا پکڑانا. محدثین کی اصطلاح میں مناولہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بلال صاحب بولے ہیں. یہ شیخ اپنے طالب علم کو کتاب دے. کوئی شیخ آپ کے طالب علم کو اپنی تصنیف، اپنی لکھی کتاب دے دے اور اسے کہہ کہ تجھے اجازت ہے اس میں سے جتنی مرویات ہیں تو ان کو بیان کر سکتا ہے. یہ ہے مناولہ. اب سب سمجھ آ گئی؟ جی. شیخ کتاب دے اور اسے روایت کرنے کی اجازت بھی دے دے. وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، اور لکھنا اہل علم کا علم کو طرف شہروں کی. وقال انس نسخ عثمان المصاحف، انس نے کہا لکھے عثمان نے مصاحف صحیفے یعنی قرآن کے نسخے، فبعث بها الى الآفاق، اور بھیجے وہ نسخے لکھ کر طرف آفاق شہروں کی، اس سے مراد علاقوں کی طرف، مختلف علاقے. عثمان بن عفان ہے. جی اور کون ہے؟ وہی ہے. ورا عبد اللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید، اور ٹھیک ہے ترجمہ کریں. اور غور خیال کیا عبداللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید و مالک اور امام مالک نے ذالک جائزا، اور دیکھا یعنی اس چیز کو ان تینوں نے جائز یعنی آپ لکھ کے دوسرے شہروں میں بیچ سکتے ہیں. واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ، اور دلیل پکڑی کچھ اہل حجاز نے مناولہ سے. واحتجا دلیل پکڑی نہیں عبارت پڑھے واحتجا. واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ، فی المناولہ، مناولہ کے بارے میں یعنی مناولہ جائز ہے. اہل حجاز، حجاز کس کو کہتے ہیں بلال صاحب؟ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز، حجاز میں بتا دوں؟ جی بتا دوں؟ جی بتا. چھانگا مانگا چونیا کنن پور کھڑیے ملانا سا نہیں 4 شہر ہے نا. چھانگا مانگا چونیا، چھانگا مانگا چونیا، الہ آباد، کنگن پور. کمال ہے یار، آپ کو حجاز کا بھی نہیں پتا. آپ سب آپ بتا سکتے ہیں. جی ساری 3 کا پتہ ہے، مکہ مدینہ اور طائف. جدہ بھی ملا لیں. جدہ، مکہ مدینہ، جدہ، طائف. میں نے بھی تو 4 ہی کہا ہے نا، آپ نے مانا ہی نہیں. نہیں ساجی مجھے 3 یاد تھے نا. نہیں میں نے تو 4 کا نام لیا تھا نا، چھانگا مانگا چونیا، الہ آباد، کنگن پور. جی آپ نے میری بات نہیں مانی. چلے ٹھیک ہو گیا جی. مکہ مدینہ، جدہ، طائف. بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب علی امیر سریت کتابا. ہاں ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے امیر کے لیے خط لے کر بھیجا. وقال لا تقرأوا حتى یعنی کوئی تبلغ، چیز لکھ کے کوئی بھیجی لشکر کے امیر کو، اور میں نہ پڑھنا، اسے نہ پڑھنا. لا تقرأ حتى تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ تو پہنچ جائے فلاں فلاں جگہ. یعنی لاہور جا کے انہوں کھولنا ہے، پورا نہیں کھولنا. فلما بلغ ذلك المکان، جب وہ پہنچ گیا اس جگہ، قرأه على الناس، اس نے پڑھ دیا اس کو لوگوں پر، واخبرهم بامر النبی صلی اللہ اور علیہ ان کو وسلم، بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، حکم. یہ ساری باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ مناولہ، یہ ساری بحث مناولہ کی ہو رہی ہے نا. جی مناولہ جائز ہے. یعنی کہ استاد کسی کو چیز لکھ کے دے دے اور کہ آپ کو اجازت ہے آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں، روایت کریں، حدیث بیان کریں، جیسے ہم آپ سے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، آپ نے بھیجا بکتابی، اپنا خط دے کر، چٹھی دے کر ایک آدمی کو. وامرہ، یہ بھی مناولہ ہی ہوگا نا. جی، آپ نے لکھی باتیں دے رہے ہیں، اس کو حکم دیا ان يدفعہ الى عظیم البحرین، کہ اس کو دے بحرین کے بادشاہ کو. فدفعہ عظیم البحرین الى کسرا، اور دے عظیم کا بادشاہ کس کو؟ شاہ ایران کسرا. کسرا کون ہے؟ کیسر اور کسرا. یہ شاہ ایران کا بادشاہ، اور کیسر روم کا. کسرا ایران، ایران. کسرا ایران کا. فلما قرا مزقہ، ہوئے جب وہ ظالم نے پڑھا نا ایران کے بادشاہ نے، اس نے اس کو پھاڑ دیا. اللہ کے رسول کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فحسبت ان المسیب مسیب، فحسبت ان المسیب، مسیب بن مسیب. پس میں نے گمان کیا کہ بے شک ابن مسیب فرماتے ہیں، فحسبت ان
ان ابن المسیب نبن المسیب، مراد کون ہے؟ سعید بن مسیب سعید تابعی۔ تابعی۔ قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے ان پر بہت دعا کی ای مزقوا کل ممزق، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، انہوں نے بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا، اور ہو گئے۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹھی لکھی، یہ ساری مناولہ کی حدیثیں آ رہی ہیں، او اراد ان يكتب یا آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا، لکھی یا لکھنے کا ارادہ کیا، فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما آپ کو کہا گیا وہ نہیں پڑھتے کتاب مگر مور لگائی ہوئی، فاتخذ خاتما من فضة تو آپ نے بنائی انگوٹھی چاندی کی، نقشه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نقش کیا تھا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کأنی انظر الى بیاضه في يده، وہ کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں اس کی چمک، کس کی؟ انگوٹھی کی چمک۔ فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول اللہ، کس نے کہا؟ بس میں نے کہا قتادہ کے لیے کہ من قال کس نے یہ کہا؟ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ۔ قال انس، کالا انس انس نے کہا۔ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى نہ ترجمہ کریں، بیٹھ جائیں جہاں ختم ہوتی ہے مجلس مجلس، ایک پاسے پہ آ کے بیٹھ، ایک سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائے، ومن رأى فرجة في الحلقة اور جو دیکھے کچھ شادہ جگہ حلقہ میں فجلس فيها، اس میں بیٹھ جائے۔ ایک آدمی بیٹھ گیا سائڈ پہ اور دوسرا آدمی درمیان میں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب ٹھیک ہے، اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی واقد اللیثی، ٹھیک ہے، بینما هو جالس في رسول المسجد اللہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں الناس معه، اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ حلقہ بنا کر، کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ حلقہ حلقہ بنا بنا کر۔ اذ اقبل ثلاثة نفر اچانک آ گئے تین آدمی، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو آدمی رسول اللہ کے پاس آ گئے وذهب واحد اور ایک چلا گیا، قال فوقفا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فاما احدهما فرعى فرجة في الحلقة تو ایک نے دیکھی کشادہ جگہ حلقے میں، فجلس فيها ہلکا 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 حافظ جی، وہ اس میں بیٹھ گیا، بیٹھ گیا فجلس فیہا، اما الاخر فجلس خلفهم، اور دوسرا جو تھا نا وہ پیچھے بیٹھ گیا، جہاں اس کو جگہ ملی ہے، جی ایک درمیان میں دوسرا پیچھے، پیچھے، تیسرا واما الثالث فادبر وہ ذاهبا، چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه میں تمہیں نہ بتاؤں ان تین آدمیوں کے بارے میں؟ اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله، ایک نے تو جگہ بڑھائی اللہ کی طرف، اللہ نے اسے جگہ دے دی، واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه، اور دوسرا شرما گیا، اللہ بھی اس سے شرما گیا، واما الاخر فعرض فعرض الله عنه، اور تیسرا اس نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، رب نے کہا بھی ٹھیک ہے جا پھر۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، زیادہ مبلغ پہنچائے ہوئے، او آ یا حفظ زیادہ یاد کرنے والے ہیں سامع سننے سننے والے سے، کیا مطلب اس کا؟ پہنچانے والا سننے والے سے زیادہ ہے، پہنچانے والا نہیں، جس کو پہنچایا گیا، سننے والا، جی جیسے ہم پڑھا رہے ہیں نا، ہم پہنچا رہے ہیں، اور جن کی طرف ہم پہنچا رہے ہیں یہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ یاد کر لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ زیادہ یاد کرنا، ہم سنانے والے ہیں، ہم پہنچانے والے ہیں، اور یہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پہنچایا جا رہا ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ یاد کر لیں، یہ مطلب ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن عن یہ محمد بن سیرین، ان کو خوابوں کی تعبیر کا بڑا علم تھا، عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، قعد علی بعیرہ، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے،
وامسك انسان بخطامه اور ایک آدمی نے اس کی لگام موار نکیل تھامی ہوئی تھی، او بزمامه ایک لفظ یہ ختام یا زمام. قال اي يوم هذا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آروایا یہ دن کون سا ہے؟ فسكتنا فسکتنا، ہم خاموش رہے. حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام لے گے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا اکثر باتوں کا صحابہ کو پتہ ہوتا تھا، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ پتہ ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم. ہم تو بڑا ادبر احترام، ہم تو بڑا بولتے ہیں نا جی، اساتذہ کے سامنے، بڑوں کے سامنے ہم تو بول لیتے ہیں، تو ہمیں سارا پتہ ہے جی، پوری بحث کرتے ہیں ان کے ساتھ. قال ليس يوم النحر. کیا یہ نہر کا دن نہیں؟ نہر کا دن کون سا ہے بھائی؟ نہیں، قربانی کے دن. شاباش. وہ کیا، وہ کس دن آتا ہے؟ کس مہینے میں آتا ہے؟ محرم میں یا رجب میں یا رمضان میں؟ نہیں وہ آتا ہے کس دن آتا ہے؟ وہ جلدی بھی کریں. لو جی، مہینے کا نام نہیں ہے. مہینے کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ ذوالحجہ یار، ہاں، 10 ذی الحجہ. 10 تاریخ کو 10 ذوالحجہ. چلے، قلنا بلا. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فأي شهر هذا. مہینہ کون سا ہے؟ فسكتنا ہم کو پتا تھا نا جی، ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ہم خاموش رہے. حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. ہم نے سمجھا کہ آپ کوئی اور نام لیں گے. قال ليس بذي الحجة. اللہ اکبر. کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فإن دماءكم اب پھر سن لو، تمہارے خون، وأموالكم تمہارے مال، وأعراضكم تمہاری عزتیں بينكم حرام تمہارے درمیان حرام ہیں، كحرمة يومكم هذا تمہارے اس دن کی حرمت کی، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح في شهركم هذا تمہارے اس مہینے میں، في بلدكم هذا تمہارے شہر میں. ليبلغ الشاهد الغائب. یہ تعلق ہے حدیث کا. پہنچا دے حاضر غیب کو، فإن پہنچا دے حاضر غائب کو. غیب کو. ہم تو پہنچا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سن رہے ہیں. ہم شاہد ہیں، یہ غائب ہیں. فإن الشاهد آپ سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ہم پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم پہنچا رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. جی. ہاں جی. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. شاہد ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو. باب العلم قبل القول والعمل. علم گفتار اور کردار سے پہلے، یعنی بولنے سے پہلے علم. جیسے اللہ نے کہا قرآن میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ قول ہے، علم اس سے پہلے. ہاں جی، جی. لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ علم کا. فعل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. فبدا بالعلم، ابتدا کی علم کے ساتھ. وان العلماء هم ورثة الانبیاء. اور علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں. ہم لا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی. علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں. ورث العلم ورث العلم، ورث یورث توریثا. انبیاء نے کس کا علم وارث بنایا؟ علم کا. علم کا. انبیاء نے کس کا وارث بنایا؟ علم کا. انبیاء نے مال نہیں دیا، کوٹھیاں نہیں دی، اقتدار دولتیں نہیں دی، سونا چاندی نہیں دیا. انبیاء نے میں کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے. اس کے وارث کون ہیں؟ علماء. یہ دنیا دار نہیں، علماء اس کے وارث ہیں. من اخذه اخذ بحظ اس وافر. نے لے لیا، اس نے لے لیا وافر حصہ. ومن سلك طريقا يطلب به علما. اور جو ایسے رستے پہ چلا جس رستے میں اسے علم کی تلاش ہے، سهل الله له سہل اللہ، سهل الله له طريقا الى الجنه. اللہ اس کے لیے جنت کا جنت کا رستہ آسان کر. یہ اشرف صاحب، یہ حافظ صاحب کھڑیاں سے چل کے آتے ہیں، یہ اشرف صاحب پرانا ٹاؤن سے چل کے آتے ہیں، یہ چھینا سے چل کے آئے ہوئے ہیں، یہ نورین سر نام ہے آپ کے گاؤں کا، وہاں سے چل کے آئے ہیں. آپ علم کی راہ پہ چلے، وہ رستہ اللہ نے جنت کا رستہ آپ کے لیے بنا دیا. آپ تو روزانہ آتے ہیں اشرف صاحب، جس رستے پہ آپ چل کے آتے ہیں نا، یہ چوڑیاں کی سڑک نہیں، یہ آپ کے لیے جنت کا رستہ ہے. یہ جنت کی سڑک ہے. اور فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے تو ہم نے بھی پر رکھ دینے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے. اور اللہ مچھلیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، چونٹیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہ فقیر جا رہا ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتا تب تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہو. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں. علماء کو ڈرنا چاہیے. علماء میں
دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ تقوی ہونا چاہیے. یہ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں پیر کا، جمعرات کا، ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ہم ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ چبا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی رکھنا چاہیے. اللہ میں توفیق دے. اصل میں میری کچھ بیماری ہے، تکلیف ہے، مجبوری ہے، ورنہ میں بہرحال میں کوشش کروں گا. وقال وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے مگر عالم لوگ. اللہ نے عالموں کو عقل مند کہا، بولا عالم کو عاقل ہونا چاہیے. وما يعقلها الا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، قیامت کے کیا کہیں گے؟ قیامت میں جہنم میں جنم کیا کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے. ما كنا في اصحاب السعير. وَكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا اللہ نے يعلمون، فرمایا بلا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. اب سب نہیں ہو سکتے. بے شک نہیں ہو سکتے. حافظ صاحب نہیں ہو سکتے. بے شک نہیں ہو سکتے. میں نے ایک دن کہا، اپنے شیخ کو کہا، استاد جی آپ تو کہتے تھے یہ جو خاص کر اہل حدیث ہیں یہ علمی باتیں سنتے ہیں، ان کی سٹیج پہ علم چلتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں ان کی سٹیج پہ تو راج ہے گانے والوں کا، نعتیں پڑھنے والوں کا، ہاں جی واہ واہ کرانے والوں کا، نعرے لگانے والوں کا. یا علم کی باتیں تو کوئی نہیں ہوتی. آپ نے تو پڑھا کے ہمیں کھپا دیا، پڑھیں یا تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. حافظ صاحب نے، شیخ صاحب نے جواب ایک ہی دیا، بیٹے فتح علم کی ہے. بے شک. اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے آئے چلے گئے جی ہیں، بڑے بڑے گویے، بڑے بڑے نعت خواں آئے، بڑے بڑے آئے، عروج بھی ملا، ختم ہو گئے، دفن ہو گئے. بقا علم والوں کا ہے. دیکھیں آج بھی دنیا، وہ امن پوری صاحب ہے، جی ان کو سلام کرتی ہے. آج بھی دنیا عبدالسلام بھٹوی کو یاد کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ ان کے پاس علم تھا. وہ ہمارے کیا تھے؟ عبداللہ امجد چھدوی. ہاں دنیا ان کو یاد کرتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ عبدالرزاق صاحب آج بھی زندہ ہیں. ہاں مجھے محسوس ہوتا ہے مولانا شریف الہ آبادی آج بھی زندہ ہے، مولانا محمد حسن شیخ پوری آج بھی زندہ ہے، حافظ القادر اوپری آج بھی زندہ ہیں، احسان قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی وہ آج بھی زندہ ہیں. شاہ عبد الغنی میرے خیال 60 سال تو ہو گئے ہیں، 55 60 سال، وہ آج بھی زندہ ہیں. جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہماری تقریریں بن جاتی ہیں. بے شک صحیح بات. ہماری تقریریں بن جاتی ہیں. بالکل. وہ لوگ زندہ ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہیں. علم والے مر کے بھی زندہ ہیں. اس لیے کہ شاعر نے کہا تھا یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. یہ تو مٹی ہو جائے گا قبر میں، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا، لیکن جو اس نے پڑھا، جو لکھا، وہ قیامت تک چمکتا رہے گا. یلوہ الخط فی القرطاس دہرا. دیکھیں یہ بخاری، ان کو بھی تو 1200 سال ہو گئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، 1250 سال ہو گئے بخاری ہیں. لیکن یہ بخاری آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ کا ہے گزارا بخاری کے بغیر؟ نہیں گزارا. وہ چلے گئے، ان کو 1250 سال ہو گئے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے بخاری پڑھنی ہے کیونکہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہمیں چین نہیں آتا. یلوہ الخط، تو اللہ نے ان کا نام روشن، اور قیامت تک ایسے ہی ان کا نام زندہ رہے گا. یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. آگے چلے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. وانما العلم بالتعلم. ایسے نہیں آیا جاتا روزانہ کھڑیاں سے، ایسے نہیں آیا جاتا ودرانا ٹاؤن سے، بڑے کام ہے اشرف کو، بڑے کام ایسے نہیں آیا جاتا. یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بخیر، اللہ لاتا ہے. اب اللہ نے ارادہ کر لیا ان کے ساتھ خیر کا. وانما العلم بالتعلم. علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سیکھنے سے، تعلم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ. اگر پڑھ کے بندہ بخاری پڑھ لی پھر ساری زندگی کھولی نہیں کتاب، بند کر کے رکھ دی، آپ کو بھول جائے گی. انما العلم بالتعلم، تعلم یتعلم تعلما. یہ دان کر دیں پوری فہوا حافظ صاحب کر دیں وتعلم یتعلم تعلما. حافظ صاحب فضا کا متعلم. متعلم لم يتعلم لا يتعلم لا يتعلم لن يتعلم لن يتعلم الامر منه. تعلم لتعلم نہیں، تعلم لتعلم تعلم لتتعلم. تعلم لتتعلم.
جی لیتعلم لیتعلم والنهی عنہ لا تتعلم لا تتعلم لا يتعلم لا يتعلم الظرف منہ متعلم متعلمان متعلمات. شاباش. ناظرین دیکھ لیں، یہ ہمارے شاعر بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، ماشاءاللہ پوری کردار پڑھ دی، پوری سرسری سنا دی. کیا بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ علی کل حال. جی چلیں. وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامة على هذه، اس کا ترجمہ کریں. ابو ذر نے کہا اگر تم رکھ دو تلوار یہاں یہاں، وہ اشارہ الى قفا، اور اشارہ کیا اپنی گدی کی طرف. گدی یہ ہوتی ہے نا، جی کیا کہتے ہیں اسے پنجابی میں؟ کتی. کون ناظرین دیکھ لیں، کھتی گدی. ابو ذر کہتے ہیں تم یہاں تلوار رکھ دو. آگے چلیں. پھر ثم کیا؟ ظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبي پھر میں سمجھوں کہ میں یہ بات تمہاری طرف پہنچا دوں گا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، قبل ان تجیز علی پہلے اس کی کہ تم تلوار چلا دو مجھ پر لانفذتها، تو میں اس کو پہنچا دوں گا. کیا مطلب ہے؟ میری گدی پہ کوئی تلوار رکھ دے، مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میری گردن کٹنے سے پہلے پہلے میں آپ تک رسول اللہ کا فرمان پہنچا لوں، میں وہ پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ پہنچا دے شاہد غائب کو. وقال ابن عباس کونوا ربانیین ابن عباس نے کہا تم بن جاؤ ربانیین. حکماء علماء کیا مانا ربانیین؟ حکماء، حاکم، علماء، عالم، عالم، فقہاء، فقی، علماء ربانی. فقہاء. فقی، حاکم، عالم، فقی بن جاؤ. ویقال الربانی الذی الذی یربی الناس بصغار بصغار العلم العلم قبل کبارہ. کبارہ. ربانی کس کو کہتے ہیں حافظ صاحب؟ جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، بڑی بڑی باتوں سے پہلے. پہلے. ربانی اس کو کہتے ہیں جو پہلے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے، پھر بڑی بڑی. پہلے نخبۃ الحدیث پڑھائے، پہلے بلوغ المرام پڑھائے، مشکات پڑھائے، پھر بخاری پڑھائے. انشاءاللہ. باب ما کان جب ہم النبی. جاتے ہیں مدرسے میں تو حفظ پہ تو نہیں نا لگا دیتے، وہ قاعدہ پڑھاتے ہیں. جی جی بیٹا پڑھے الف با تا سا، پھر وہ قاعدہ، پھر وہ نادرہ، پھر حفظ. یہ ہے ربانی، صحیح ربانی. جی باب ما کان النبی صلی اللہ ایسا علیہ بھائی تو وسلم. نہیں پڑھنا، چل پڑھ. انہیں ٹھیکہ لیا سارا. بڑا آرام سے بیٹھا ہوا ہے بلال صاحب. جی سر آپ پڑھیں بھی اور ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کریں، ان کو دبائیں بھی. ٹھیک ہے. یہ تھکا ہوا ہے. یہ میں دبا دوں آپ کو تو کیوں نہیں پڑھتے؟ چلو پڑھو یار آپ صاحب. کمال کر دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب شروع کرو. غلطی نکالیں جو بلال صاحب ان کی ترجمہ کریں. باب ما کان بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم یتخولہم بالموعظۃ والعلم. جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے وعظ اور علم کے ساتھ. کیلا ینفرو. لو جی یہ اس لیے نہیں پڑھتا، بس ٹھیک ہے، پتہ چل گیا آپ کو نہیں آتا، آپ نے مطالعہ نہیں کیا. میں نے یہی دیکھنا تھا. بلال صاحب آپ پڑھیں. کئی لا ینفرو. ہاں، تاکہ وہ نفرت نہ کریں. آپ ساری ساری رات جلسہ نہ کریں، لوگ اکتا جائیں. آپ 4 ورق بخاری نہ پڑھائیں، ایک صفحہ پڑھا دیں، لیکن روزانہ پڑھائیں، لوگ اکتائیں نہ. حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود بڑھیا نہ کر رہے. چلیں. قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے بالموعظۃ بالموعظۃ فی الايام کراہتا. اللہ کیا کرتے ہو، ہمارا خیال کرتے ساتھ واز کرنے کے دنوں میں. روزانہ نہیں آپ ہمیں واز کرتے، روزانہ نہیں. کراہت الساماتی. کراہت الساماتی. کیوں؟ اکتا جانے کی ڈر سے، ڈر سے اکتا جانے کی، اکتا جانے کی کراہیت سے. روزانہ نہیں سناتے تھے ہمیں، ہر نماز کے بعد نہیں بٹھا لیتے تھے.
کئی لوگ اکتا نہ جائیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو الطياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا اور وبشر ترجمہ کریں. اور یسروا اور آسانی کے بعد تنگی آتی ہے. اچھا جی بلال قال یسروا ولا تعسروا. آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں بانٹو نفرتیں نہ بانٹو. نفرتیں نہ دلاؤ. ٹھیک ہے. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومۃ. جو کر دے بنا دے مقرر کرے اہل علم کے لیے معلوم دن. فلاں فلاں دن میں آپ کو بخاری پڑھاؤں گا. جمعے کو ہم چھٹی کریں گے, ہفتے کو پڑھیں گے, فلاں دن چھٹی کریں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس. عبداللہ سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود. يذكر الناس في نہ یار يذكر الناس. نہ یار پاڑے کیوں سب. قال كان عبد الله يذكر الناس. تے عبداللہ بن مسعود لوگوں کو نصیحت کرتے في كل خميس. ہر جمعرات. آپ صاحب ہر جمعرات روزانہ نہیں. جی. فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن. یہ ان کی کنیت ہے, اے ابو عبد الرحمن. لوددت انك ذكرتنا كل يوم. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کیا کریں, روزانہ ذرا تھوڑا بات کر دیا کرو. قال ما انه يمنعني من ذلك. ہمارا خبردار یہ بات مجھے منع کرتی ہے اس سے ان يكره ان املكم. کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں اکتا دوں. یہ بات مجھے منع کرتی ہے کہ کہیں تم تھک نہ جاؤ, اکتا نہ جاؤ. واني اتخولكم بالموعظه. میں تمہارا ویسے خیال کرتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کیا کرتے تھے. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. سامنے اکتا جانا. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ٹھیک ہے, فرماتا ہے آپ کو اس کا. جی. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. معاویہ صحابی بھی تھے, معاویہ جرنیل بھی تھے, معاویہ کاتب وحی بھی تھے, معاویہ رسول اللہ کے سالے بھی تھے, معاویہ امت کے مامے بھی تھے, معاویہ خطیب بھی تھے. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ٹھیک ہے. وانما انا قاسم والله يعطي اللہ یعطی, والله يعطي میں بانٹنے والا ہوں, اللہ دینے والا ہے. ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله. یہ امت ہمیشہ کھڑی رہے گی اللہ کے حکم پر, اللہ کے دین پر. لا يضرهم من خالفهم. نہیں نقصان دے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا, حتى ياتي امر یہاں الله. تک کہ قیامت آ جائے گی. یہ لوگ دین پہ ڈٹے رہیں گے, جہاد پہ ڈٹے رہیں گے, علم پہ ڈٹے رہیں گے, تبلیغ پہ قائم رہیں گے. لوگ مخالفت بھی کریں گے, کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی کی مخالفت کی. قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. باب الفهم في العلم. علم میں فہم و بصیرت. حدثنا علي بن عبد الله. میرا خیال یہ آخری باب ہے. جی صاحب. جی ٹھیک ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر میں ساتھی بنا عبداللہ بن عمر کا الى المدينه مدینہ تک. فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. میں نے انہیں صرف ایک حدیث پورے حصے میں بیان کرتے ہوئے سنا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه جس قوم سے وسلم تھی اس نے کہا تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فأتي بجمار. لایا گیا ایک جمار, گودا گابا کھجور کا. فقال ان من الشجر شجرة. وہ کل والی حدیث, جی. درختوں میں سے ایک درخت ہے. مثلها كمثل المسلم. پڑھ دے پوری حدیث. مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا اصغر القوم میں چھوٹا تھا, سكت. میں شرما گیا, چپ ہو گیا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وہ کھجور کا درخت. ٹھیک ہے. کل کیا پڑھیں گے؟ رشک. جی سر. علم میں رشک کرنا, اور حکمت. رشک کرنا چاہیے علم میں. لو جی حافظ صاحب جی. ایک نعت بھی سنا دیں ہمارے سامعین کو, اور ذرا تھوڑا سا گرما دیں, اور نعیم صاحب کو ذرا سمجھا دیں.
یہ تیاری کر کے آیا کریں یا پھر ان کو پڑھا دیں. زید صاحب جدہ سے ایک دفعہ پہلے بھی ان کا سلام آیا تھا. زید صاحب آپ کو بھی سلام. زید سلیری صاحب. اچھا ماشاء اللہ. علیک السلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلامک اللہ اکرمک اللہ حفظک اللہ ایدک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں آپ سننا چاہتے ہیں نا حافظ صاحب سے؟ لو سنیں. کانفرنس کا ذرا کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو چینلوں کا بھی ہیں, وظائف بھی آتے ہیں. ماشاء اللہ یہ سلسلہ جامعہ ابی بکر چونیا اور قاری محمد اکبر اسد آفیشیل ان چینلوں سے الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ قرآن و سنت کے علم کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اللہ کی توفیق سے. آپ استاد محترم کے ان چینلوں کو سبسکرائب کریں, جامعہ ابی بکر چونیا اور قاری محمد اکبر اسد آفیشیل. اور فیس بک کون جی؟ شکریہ جی. علیہ وعلیہ السلام. الیاس ربانی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آپ قاری صاحب کے اس پیج کو بھی زیادہ سے زیادہ فالو کریں, لائک کریں اور اچھے اچھے پیاری پیارے کمنٹ کیا کریں. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات اسی پیج سے روزانہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ 9 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب جو آپ اعلان سماعت فرما رہے ہیں. کافی دنوں سے اشتہار بھی الحمدللہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ یہ 9 نومبر کو عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و اصحاب ناموس ختم نبوت صلی اللہ. ہاں سر, نام تو آپ نے انوکھا رکھا ہے. جی جی بالکل. یہ شاید پہلے کسی نے رکھا ہو. کیا نام ہے؟ تحفظ ختم نبوت و اصحاب ناموس ختم نبوت. اللہ و ناموس اصحاب. ناموس اصحاب ماشاءاللہ و ناموس اصحاب ختم نبوت. کیا نام ہے؟ یہ میرا خیال ہے کسی نے نہیں رکھا. نہیں پہلی دفعہ ہم نے تو سنا ہے الحمدللہ. رائے صاحب کیا حال ہے؟ ویل لو جی, کھرل بھی بخاری سن دینے. ماشاءاللہ کھرل اللہ کی توفیق نال پڑھا رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ پڑھانے والے بھی کھرل ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ سیف اللہ صاحب سے کہہ ذرا اپنا تعارف کرائیں. حافظ جمیل صاحب ساجی سن رہے ہیں کھڑیاں خاص. حافظ جمیل صاحب اسلام سے کیا حال ہے؟ قاری ہارون یاسر صاحب کے بھائی. میں نے صبح کال کی تھی قاری ہارون صاحب کو تو انہوں نے ریسیو نہیں کی. ذرا میرا سلام کہہ دینا قاری ہارون صاحب کو, اور رائے سیف اللہ صاحب کو کہنا ذرا اپنا تعارف کروائیں. آج ساجی پروگرام ہمارا نارنگ منڈی میں. اچھا. ہارون یاسر صاحب کا اور میرا بھی انشاءاللہ بیان ہے ادھر. ٹھیک ہے. رائے سیف اللہ صاحب کو کہہ ذرا. تو انشاءاللہ یہ 9 نومبر کو عظیم الشان جو تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں انشاءاللہ حضرت علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. سبحان اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انشاءاللہ شاہ صاحب جڑیاں لگائیں گے اور حافظ عبدالرفیع ثانی صاحب اور قاری ہارون یاسر بگوی صاحب انشاءاللہ دیگر علماء ملک بھر کے جید علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. تو ختم نبوت کے حوالہ کے ساتھ انشاءاللہ میں ایک جملہ استاد سنا دیتا ہوں. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی بعدی لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی بعدی لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی, لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. تھے اصول جتنے آپ کے سخر میں نظم ہو گئے ہیں, نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. بات حرف آخر ساجی, بات حرف آخر ذات انفرادی, لا نبی بعدی لا نبی بعدی.
ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. بہت بہت شکریہ جی، اجازت لے لیں. جی بہت شکریہ جی ناظرین کا. ہے کوئی اور کمنٹ کسی کا؟ جزاک اللہ جی. ناظرین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جس جگہ پر آپ تشریف فرمایا، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تمنائیں پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.